اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیت وہ ہے جب دنیا تالی بجاتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں یا جب ہمیں انعام ملتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیت کا فیصلہ کسی میدان، کسی مقابلے یا کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اصل جیت انسان کے اپنے دل میں ہوتی ہے۔ اگر تم نے خود کو ہار ماننے پر قائل کر لیا تو تم ہار گئے، اور اگر تم نے اپنے دل میں یہ عزم باندھ لیا کہ میں کر کے دکھاؤں گا، تو یقین جانو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ لوگوں نے جیت کو نام، شہرت، پیسے اور کامیابی کے انعام سے جوڑ دیا ہے، لیکن اصل جیت یہ نہیں ہے۔ اصل جیت وہ ہے جب انسان اپنے ڈر پر، اپنی کمزوری پر، اپنے شک پر، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ جو انسان خود کو بدل لے وہ دنیا بدل سکتا ہے، اور جو خود کو ہرا دے وہ ساری کامیابیوں کے باوجود ہارا ہوا ہوتا ہے۔ تم دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دولت میں ڈوبے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے، خالی اور اداس ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں لیکن ان کے چہروں پر اطمینان، آنکھوں میں یقین اور دل میں سکون ہے۔ وہی اصل جیتنے والے ہیں۔ ہار صرف تب نہیں ہوتی جب تم کسی امتحان میں فیل ہو جاؤ یا کوئی مقابلہ ہار جاؤ۔ ہار تب ہوتی ہے جب تم خود پر سے یقین کھو دو، جب تم یہ سوچنے لگو کہ میں نہیں کر سکتا۔ تمہارے اندر کا خوف تمہاری اصل ہار ہے، تمہارا شک تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے سب دشمنوں پر فتح حاصل کر لی۔ یہی وہ جیت ہے جو اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے عظیم سائنسدان تھامس ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کرنے کی کوشش کی تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 1000 سے زیادہ بار ناکام ہوا۔ کسی نے پوچھا، کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ تم اتنے بار ناکام ہوئے؟ ایڈیسن مسکرا کر بولا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 1000 طریقے جان لیے کہ اس طرح سے بلب ایجاد نہیں ہوتا، نہیں جلتا۔ یہ ہے جیتنے والے کی سوچ، یہ وہ یقین ہے جو انسان کو جیتنا سکھاتا ہے۔ قرآن میں ایک عظیم منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر۔ قوم نے کہا، اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ یقین، یہ اعتماد، یہی تو جیت ہے۔ جب حالات تمہارے خلاف ہوں لیکن تمہارے دل میں امید زندہ ہو تو سمجھ لو تم جیت گئے۔ جیتنے والے وہ نہیں ہوتے جن کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں، جو مصیبتوں میں بھی مسکرا کر کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایسے لوگ زندگی کے میدان میں ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہار کو اپنی منزل نہیں بناتے بلکہ سیڑھی بناتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی جنگ باہر نہیں، اندر لڑی جاتی ہے۔ خوف، مایوسی، حسد، غصہ اور شک، یہ سب اندر کے دشمن ہیں۔ جو ان دشمنوں پر جیت گیا وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خود کو سنبھال لو تو دنیا خود بخود سنبھل جائے گی۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ناکامی کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ ایک بار ایک شاگرد اپنے استاد سے بولا، سر میں تھک گیا ہوں، ہر بار کوشش کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ استاد نے کہا، بیٹا جب زمین کے نیچے بیج بویا جاتا ہے تو کچھ عرصہ تک کوئی نتیجہ نہیں دکھتا، مگر اندر اندر جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تمہاری کوششیں ابھی جڑیں پکڑ رہی ہیں، جب وقت آئے گا تو درخت خود بخود پھوٹ پڑے گا۔ یقین وہ قوت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یقین وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ یقین وہ آواز ہے جو تمہارے اندر کہتی ہے تم کر سکتے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا
جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت انسان کو بتاتی ہے کہ اصل جیت انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ مزدور جو روز کماتا ہے مگر ایمان سے محنت کرتا ہے وہ جیتا ہے۔ وہ طالب علم جو دن رات پڑھتا ہے اور خود پر یقین رکھتا ہے وہ جیتا ہے۔ وہ ماں جو بچوں کے مستقبل کے لیے قربانیاں دیتی ہیں وہ جیتی ہے۔ وہ انسان جو گناہ کے موقع پر خود کو روک لیتا ہے وہ جیتا ہے۔ وہ شخص جو ٹوٹنے کے بعد بھی مسکرا کر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہی اصل جیتنے والا ہے۔ زندگی میں سب کچھ کھونا ہار نہیں ہے اور سب کچھ پا لینا جیت نہیں۔ اصل جیت یہ ہے کہ تم مایوسی میں بھی امید رکھو، اندھیرے میں بھی روشنی دیکھو اور مشکلوں میں بھی شکر ادا کرو۔ یاد رکھو، اگر مان جاؤ تو ہار ہے اور اگر ٹھان لو تو جیت ہے۔ دنیا تمہیں 1000 بار نیچے گرا سکتی ہے، لیکن جب تک تم خود ہار نہیں مانتے تم جیت کے راستے پر ہو۔ اپنے دل سے کہو میں کر کے دکھاؤں گا، میں جیت کے لیے بنا ہوں، میں اپنے یقین سے دنیا کو بدل دوں گا۔